الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون فما ظنکم برب العالمین۔ معزز سامعین اور ناظرین عظام، آج ماہ ذی الحجہ کی 4 تاریخ ہے اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ ایک عظیم یادگار ہے اور یہ تاریخی دن ہے۔ اس دن میں پوری امت مسلمہ سنت ابراہیمی اور اپنے نبی آخر النبیین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتی ہے۔ اس سنت کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کئی اعتبار سے جانچا پرکھا اور ان کا امتحان لیا۔ چنانچہ آپ کو جب اعلان حق کا حکم ملا تو آپ نے دیکھا کہ غیر تو غیر، قوم تو قوم، خود آپ کے ابا جان کفر و شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہیں۔ بلکہ عجب تو یہ ہے کہ خود اپنے دونوں ہاتھ سے بتوں کو تراشتے ہیں اور اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں اور اسی سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو سمجھایا، چنانچہ قرآن کریم نے اس واقعے کی ترجمانی کی، اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ آپ لوگ کس کی پرستش کرتے ہیں، کس کی پوجا کرتے ہیں؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا جھوٹے بنائے ہوئے من گھڑت بتوں کی جو اللہ کے غیر ہیں ان سے اپنی مرادیں مانگتے ہیں؟ تو جب من گھڑت اور ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے، پھر آپ سارے جہاں کے پالن ہار کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں، کیا گمان رکھتے ہیں؟ لیکن قوم نے جب نہیں مانا، جیسا کہ تفسیری کتابوں میں اس کا ذکر تفصیل کے ساتھ آتا ہے اور آپ لوگوں نے بھی بارہا سنا ہے، جب قوم نے نہیں مانا اور ابا جان نے نہیں مانا بلکہ اپنے بیٹے کو گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی اور آپ علیہ السلام اپنے باپ اور اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، تو آپ نے ترک وطن کا ارادہ فرما لیا اور وہاں سے دوسری جگہ چلنے کا، ہجرت کرنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں اب یہاں سے چلتا ہوں اور ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں اللہ کی عبادت کرنا آسان ہے اور وہاں کی قوم ماننے والی ہوگی۔ چنانچہ آپ اور آپ کی بیوی حضرت سارہ
اور آپ کے بھانجے حضرت لوط، یہ دونوں وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں اور ملک مصر کے راستے سے ملک شام پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں چل کر آپ نے اپنے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، نیک اور صالح لڑکا عطا فرما۔ چنانچہ حضرت سارہ کی خدمت کے لیے بادشاہ مصر نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو جو دیا تھا، اور کیوں دیا تھا ہمیں اور آپ کو معلوم ہے، جب حضرت سارہ کی عفت اور پاک دامنی کا اور اس عورت کی غیر معمولی عورت ہونے کا بادشاہ کو یقین ہو گیا، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ کو بطور خادمہ کے دیا، اور حضرت ہاجرہ نے حضرت ابراہیم کو ہبہ کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں۔ اب جب بڑھاپے کی عمر میں ایک اکلوتا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملتا ہے، پھر اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس بچے کو اور ان کی ماں دونوں کو وادی غیر ذی زرع، جسے آج مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے، وہاں چھوڑ کر آئی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام اپنے شیر خوار بیٹے اور اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ دونوں کو لے جا کر اس بیاباں میں چھوڑ جاتے ہیں، نہ جہاں پانی ہے، نہ کوئی انسان بستا ہے، نہ کھانے کا کوئی سامان ہے۔ چند دنوں کے لیے جو ساتھ میں خوراک اور پانی لے کر پہنچے تھے، وہی ان کے ساتھ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے دونوں کو چھوڑ کر چلنے کا ارادہ فرماتے ہیں، بیوی پوچھتی ہے، اے میرے سرتاج، آپ اس جنگل و بیاباں میں مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سمجھ جاتی ہے، پوچھتی ہے، کیا اللہ کا ایسا ہی حکم ہے؟ آپ سر ہلا دیتے ہیں کہ ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اب آپ جائیے، انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ بہرحال حضرت ہاجرہ اور ان کی ماں کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کر چلے جاتے۔ اب قرآن کریم کہتا